السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا چوتھا سبق ہے، الدرس الرابع ہے۔ آج ہم اس کو پڑھتے ہیں اور اس میں جانتے ہیں کہ اس میں کیا چیز بیان کی گئی ہے۔ اس سبق کے اندر نکرہ اور معرفہ کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک چیز اس میں ذہن میں رکھے، جو مین چیز اس سبق کو بیان کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جس اسم کے اوپر الف لام آ جائے، جس اسم کے اوپر الف لام آ جائے اس کے اخیر میں تنوین نہیں آتی ہے۔ بس اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جس اسم پر الف لام آ جائے گا اس کے اخیر میں تنوین نہیں آئے گی۔ جیسے یہاں پہ دیکھو کتابن، تنوین آ رہی نا، تو اس کے اخیر میں، اس کے شروع میں الف لام نہیں ہے، اس لیے اخیر میں اس کی کیا آ رہی؟ تنوین آ رہی۔ اور آپ یہ دیکھیں الکتابو، تو اخیر میں تنوین نہیں آئے گی۔ جس اسم پر الف لام لگ جائے تو اس اسم کے اخیر میں تنوین نہیں آئے گی، وہ اسم معرفہ بن جاتا ہے۔ الف لام لگنے کی وجہ سے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی، اور دوسری چیز یہ کہ الف لام نکرہ سے معرفہ بنا دیتا ہے کسی اسم کو۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ نکرہ اور معرفہ کسے کہتے ہیں؟ میں مختصر سے الفاظ میں سمجھانے کی آپ کو کوشش کروں تو نکرہ ایک ہی قسم کی کئی چیزوں کے مشترک نام کو کہتے ہیں، اس میں نکرہ کہا جاتا ہے۔ یہ کسی معین اور مخصوص چیز پر دلالت نہیں کرتا، جیسے کتاب، انہیں کوئی کتاب، آری بات سمجھیں، کوئی بھی کتاب، جیسے قرآن، کوئی بھی قرآن۔ اور معرفہ وہ اسم ہے جو کسی معین اور مخصوص چیز کو بتلائے، جیسے الکتاب کوئی خاص کتاب، القرآن کوئی خاص قرآن، الدرس کوئی خاص سبق۔ ایک چیز اس میں اور ذہن میں رکھے کہ نکرے کا جو ترجمہ ہوتا ہے نا، اس کے ترجمے میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اس کا جو ترجمہ جب ہم کریں گے تو اس کا ترجمہ ہم کوئی ایک، چند اور کچھ سے کیا جاتا ہے، اور معرفے کا ترجمہ مطلقاً کیا جاتا ہے، اس میں مخصوص لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ باتیں آگے سب سمجھ میں آ جائیں گی۔ مین چیز جو ہے اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ جس اسم پر الف لام آ جائے اس اسم کے اخیر میں تنوین نہیں آتی، اور جس اسم پر الف لام لگ جائے وہ نکرے سے معرفہ بن جاتا ہے۔ بس یہ چیز ذہن میں رکھیں ورنہ آپ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ تو جلدی سے میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ کتابن کوئی کتاب، الکتاب کتاب، الکتاب کتاب۔ تو یہ دیکھو اس کے اوپر الف لام نہیں، اخیر میں تنوین آ رہا، اس کے اوپر الف لام ہے، اس کے اخیر میں تنوین نہیں آ رہا، تو اس بات کا خیال رکھیں۔ قرآن کوئی قرآن، القرآن قرآن، القرآن قرآن۔ درس کوئی سبق یا ایک سبق، ایک سے بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے، کوئی سے بھی کیا جا سکتا ہے، چند سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ الدرس سبق، الدرس سبق۔ دین دین، الدین دین، الدین دین۔ دین کے معنی راستے کے آتے ہیں، دین کے معنی تو آپ سمجھتے ہی ہیں۔ تو دیکھو یہاں پر تنوین آ رہی۔ بیتن، بیتن کے معنی گھر کے آتے ہیں، البیت گھر، البیت گھر۔ بیتن کوئی گھر یا ایک گھر، البیت گھر، الولد لڑکا، الکتاب کتاب، الورق کاغذ، ورق کے معنی کاغذ کے آتے ہیں۔ تو دیکھو یہ معرفہ دے رکھے، اس میں غور کریں کہ ان تمام کے تمام اسماء کے اوپر الف لام داخل ہے، اور الف لام آنے کی وجہ سے اخیر میں تنوین نہیں آ رہی بلکہ صرف کیا آئے گا؟ ضم آئے گا۔ الکتاب کتاب، الورق کاغذ، الجمل جمل کے معنی اونٹ کے آتے ہیں، الفرس گھوڑا، الحمار گدھا، القرد بندر، الکلب کتا، الدرس سبق، البیت گھر، الرجل آدمی۔ پڑھو اور لکھو، دیکھو یہاں پہ بھی یہ دے رکھا ہے۔ قرآن کوئی قرآن، دین دیکھو ان کے اخیر میں کیا آئے گا؟ تنوین آئے گی، کیونکہ ان کے اوپر کیا ہے؟ الف لام داخل نہیں ہے۔ دین کوئی دین، اسلام کوئی اسلام، رجل کوئی آدمی، درس کوئی سبق یا ایک سبق، عربی کوئی عربی آدمی، جمل کوئی اونٹ، حمار کوئی گدھا، کلب کوئی کتا، قرد کوئی بندر، فرس کوئی گھوڑا، ولد کوئی لڑکا۔ یہاں پہ بھی دیکھو الدرس سبق، الدرس سبق، یہاں الف لام داخل ہے، تو اس میں یہ اسما دے رکھے ہیں، کسی کے اوپر الف لام داخل کر رکھا، کسی کے اوپر داخل نہیں کر رکھا۔ اسلام یہاں تنوین آئے گی اس لیے کہ الف لام نہیں آ رہا۔ دین دین، دیکھو اخیر میں تنوین آئے گی، الف لام نہیں آ رہا۔ رجل اخیر میں تنوین آئے گی اس لیے کہ شروع میں الف لام نہیں آ رہا، مرد کے معنی میں آتا ہے۔ حمار گدھا، تنوین آئے گی اخیر میں اس لیے کہ الف نہیں آ رہا۔
الف نہیں آ رہا شروع میں. الفرس گھوڑا. جمل اونٹ آخر میں تنوین آئے گی اس لیے کہ شروع میں الف لام نہیں آ رہا. الکلب کتا اس میں اخیر میں تنوین نہیں آئے گی اس لیے کہ شروع میں کیا آ رہا الف لام آ رہا. البیت گھر. القرآن قرآن. رسول رسول تنوین آئے گی اس لیے کہ نکرہ ہے الف لام نہیں آ رہا شروع میں. اسلام اسلام. العرب یہ کیا ہے کنٹری ہے آپ جانتے ہیں. عربی عرب کا رہنے والا. الجنت جنت اس پہ الف لام آ رہا. الجنت تو پڑھیں گے تو نہیں پڑھنے گے اس لیے کہ الف لام جب آ جائے تو تنوین نہیں آتی ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیں بار بار کہہ رہا ہوں بتا رہا ہوں. العلم علم. قرد تنوین آئے گی اس لیے کہ شروع میں الف لام نہیں. بندر. الجمل اونٹ. زہر پھول. البرق کاغذ. الحمار گدھا. فرس گھوڑا. الصغیر چھوٹا. کبیر بڑا. تو اس بات کا خاص خیال رکھے. اس میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں مین چیز. جس اسم پر الف لام آ جائے اس کے اخیر میں تنوین نہیں آتی ہے اور جس اسم کے شروع میں الف لام نہ آئے اس کے اخیر میں تنوین آتی ہے اور وہ حرف نکرہ ہوتا ہے. اس کا ترجمہ کوئی یا چند یا کچھ سے کیا جاتا ہے. اس بات کا خیال رکھیں. آپ پڑھتے رہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.